تو الحمدللہ امام ربانی پر خاص اپنے رب تعالیٰ کی رحمت تھی، اسی لیے آپ نے جس میدان میں قدم رکھا ہے وہاں پر آپ نے جھنڈے کو گاڑا ہے۔ واہ واہ واہ۔ اب آپ نے جو تبلیغ فرمائی ہے نا حافظ صاحب، آج تبلیغ کرنا بہت آسان ہے، لیکن جہاں ریاستی سطح پر تبلیغ کرنے کو جرم قرار دیا جائے وہاں تبلیغ کرنا آسان نہیں ہوتا ہے، وہاں حق کی آواز کو بلند کرنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جس وقت تبلیغ دین فرمائی نا وہ دور تھا عہد اکبری کا، اکبر بادشاہ کا دور، اور وہ کیسا دور تھا ہم آگے ذکر کرتے ہیں، لیکن یہاں پر صرف یہ بات ہے کہ آپ کا جو انداز تبلیغ تھا نا بڑا خوبصورت تھا۔ آپ نے اپنے ہر زندگی کے ہر لمحے میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہی کو اپنے لیے رول ماڈل بنایا ہے۔ واہ 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 واہ۔ اب جب تبلیغ کا وقت آیا، تبلیغ کے اندر بھی آپ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہی کو نگاہوں میں رکھا ہے۔ کیا بات ہے۔ اکبر بادشاہ کے دور میں جو آپ نے تبلیغ کا انداز اپنایا وہ تبلیغ کا انداز وہ تھا کہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مکی زندگی میں تبلیغ فرمائی تھی، اللہ یعنی خاموشی کے ساتھ، جو کہ اکبر بادشاہ کے دور میں علل اعلان تبلیغ کرنا موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا، اور خاموشی سے بھی تبلیغ کرنا یہ خطرے سے خالی نہیں تھا، لیکن پھر بھی آپ نے مکی زندگی کو نگاہوں میں رکھتے ہوئے آپ نے خاموشی کے ساتھ دین کو آگے تک پہنچایا، تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا۔ اور جب عہد جہانگیری آیا، جہانگیر بادشاہ کا دور آیا، پھر آپ نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مدنی زندگی کی سنت کو ادا کیا۔ کیا کہنے ہیں علامہ صاحب، پھر خاموشی کے ساتھ نہیں پر ملا اعلانیہ طور پر سبحان اللہ آپ نے تبلیغ دین فرمائی ہے۔ اور پھر تبلیغ دین فرمایا جائے تو کہیں پر ہار بھی پہنائے جاتے ہیں، کہیں پر تکالیف بھی آتی ہیں۔ اللہ۔ اور امام ربانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب تبلیغ دین فرمائے نا تو اس دور میں بڑے فتنے تھے، کوئی ایک خاص ایک فتنہ نہیں، کئی فتنے تھے۔ اب سارے فتنے والے آپ سے متاثر ہو جائیں، محبت کرنے والے ہوں، ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ آپ کے دشمن ہوئے، آپ کے خلاف غلط پروپیگنڈا کیا گیا، جہانگیر بادشاہ نے آپ کو جیل میں ڈال دیا، بلکہ جب آپ کو اپنے دربار میں بلایا نا تو مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جیسے داخل ہوئے تو آپ نے سجدہ نہیں کیا۔ اس دور میں یہ قانون تھا کہ جو بھی جہانگیر کے دربار میں آئے گا وہ سجدہ کرے گا، لیکن امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس دربار میں جا کر سجدہ نہیں کیا۔ سبحان اللہ۔ جہانگیر بادشاہ نے کہا اے شیخ احمد آپ نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کیا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا احمد کل بھی اپنے رب کائنات کو سجدہ کرتا تھا، آج بھی رب ذوالجلال ہی کو سجدہ کرے گا، اور مرتے دم تک یہ کسی دنیا دار کو سجدہ نہیں کر سکتا، یہ صرف اپنے رب ہی کو سجدہ کرے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب کسی بادشاہ کے سامنے کلمت الحق بیان کرنا، اور وہ بھی ڈنکے کی چوٹ پر، آسان نہیں ہوتا ہے، اور وہ بھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، بڑی بات، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ اب اس میں کیا ہوا، جو لوگ سازشیں کر رہے تھے، غلط پروپیگنڈا کر رہے تھے، کہ دیکھو ہم نہیں کہتے تھے یہ ایسے لوگ ہیں، ہم نہیں کہتے تھے یہ اس طرح کے بندے ہیں، اب آپ کو اس حق بولنے کی وجہ سے آپ کو قید میں ڈال دیا گیا۔ اللہ۔ اور جب آپ کو قید میں ڈالا تو بعض روایتوں میں ہے کہ آپ کو 2 سال قید کے اندر رکھا گیا۔ آپ نے ان 2 سالوں کے اندر بھی حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی سنت کو زندہ فرمایا۔ سبحان اللہ۔ آپ نے قید میں رہ کر بھی کبھی بھی جہانگیر بادشاہ کو بدوا نہیں دی۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ جب جیل میں اور قید خانے میں گئے نا تو اس قید خانے میں کئی غیر مسلم تھے، صحیح، وہ سارے غیر مسلم جن کی تعداد ہزاروں میں تھی، اللہ، وہ ہزاروں کی تعداد میں غیر مسلم امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی تبلیغ کے سبب سارے کے سارے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اللہ اکبر، سبحان۔ بلکہ آگے کمال یہ ہے کہ جو 2 سال امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ تعالی علیہ کی صحبت میں رہے، اسے صرف اتنا ہی انعام ملے، ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ کیا کہنے، واہ 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 واہ۔ علماء فرماتے ہیں کہ آگے انہیں انعام یہ ملا کہ سارے مسلمان بھی ہو گئے اور سارے کے سارے اللہ کے ولی بھی بن گئے۔ اللہ، یعنی امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ جب قید خانے میں گئے، اکیلے تھے اور 7-5 خدام تھے، وہ سارے مسلمان تھے،
لیکن جب آپ قید خانے سے باہر نکلے تو ہزاروں کی تعداد میں جو پہلے غیر مسلم تھے پھر وہ مسلمان ہو کر اللہ کے ولی بن کر آپ کے دربار سے نکلے. یعنی اولیاء کی پوری جماعت ماشاءاللہ وہاں سے تیار ہو گئی, پوری جماعت. اور پھر کمال یہ ہوا کہ آپ کی رہائی بھی کیسے ہوئی. جہانگیر بادشاہ نے خواب دیکھا, حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں دیکھا. حضور ناراض ہوئے, حضور نے فرمایا تم جانتے ہو تم نے کسے اپنے قید میں رکھا ہے؟ اللہ. اب جب یہ انداز دیکھا حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ناراضگی والا, تو آپ نے فوراً رہا کر دیا. لیکن آپ نے کہا میں رہا تو کرتا ہوں لیکن 1 ہفتہ آپ کو میرے پاس رہنا پڑے گا. لیکن علماء فرماتے ہیں کہ وہاں پاس رہنا بھی کوئی قید سے خالی نہیں تھا. اللہ. لیکن پھر بھی آپ رہے, حکمت کے ساتھ رہے. لیکن یہاں بھی رہنا کیا کمال رکھتا تھا, جب آپ وہاں پر رہے نا 7 دن کم و بیش آپ جہانگیر بادشاہ کے دربار میں رہے. جہانگیر بادشاہ نے آپ کی صحبت کو اختیار کیا. وہ جہانگیر بادشاہ جو اپنے آپ کو سجدہ کرواتے تھا, جو اکبر بادشاہ کا جانشین تھا, وہ جہانگیر بادشاہ امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کہتا ہے حضور اب دنیا سے لگاؤ ختم ہو گیا ہے, اب بس توبہ کرائیں, مجھے بھی اپنے غلاموں میں شامل فرما لیں. یہ امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی تبلیغ کا انداز تھا کہ آپ نے دور اکبری میں بھی تبلیغ فرمائی ہے, آپ نے دور جہانگیری میں بھی تبلیغ فرمائی ہے, آپ نے قید میں رہ کے بھی تبلیغ فرمائی ہے, اور جہانگیر بادشاہ کے گھر میں رہ کر بھی تبلیغ فرمائی ہے, اور جہانگیر بادشاہ کو سچی توبہ کی توفیق آپ ہی کی صدقے سے عطا ہوئی. اللہ اکبر, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ.